الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام۔ محترم ناظرین کرام، اس سے قبل میں بوسطہ سعدی جو کتاب ہے اس کی پارٹ اول میں شیخ سعدی کے حالات اور فارسی کی مختصر تاریخ میں نے بیان کی ہے، اور تو وہاں پر شیخ سعدی کے حالات ہم نے بیان کر دی ہے، اس لیے اب دوبارہ بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، ہم کتاب کو یہاں سے شروع کریں گے۔ لیکن اور دونوں کتابوں کی خصوصیت بھی میں نے بیان کی تھی۔ اب یہاں پر دو تین باتیں سبق کو شروع کرنے سے پہلے بیان کر دوں۔ فارسی زبان کی تاریخ مختصر انداز میں نے بیان کی ہے، لیکن ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ اہل فارس کے لوگ، اہل فارس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمیں عربی نہیں آتی، اس لیے آپ ہمیں فارسی زبان میں کلام پاک کی تلاوت کی اجازت دے دیں کہ ہم کلام پاک کو فارسی زبان میں جو ہیں تلاوت کر سکیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا، تو حضرت سلمان فارسی نے سورہ فاتحہ کا جو ہے ترجمہ فارسی میں لکھ کر اہل فارس کو دیا اور پھر وہ فارسی میں تلاوت کرتے۔ تو فارسی زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس حدیث پاک سے فارسی زبان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فارسی زبان ہی میں قدیم قول کے مطابق فارسی زبان ہی میں انہوں نے تلاوت کی اجازت دی، لیکن بعد میں پھر حضرت نے رجوع بھی کر لیا، لیکن یہ ان کا پرانا قول ہے۔ تو اس سے بھی جو ہے فارسی زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور میں جب ان دو کتابوں کو پڑھتا ہوں تو مجھے وہ حضرت علامہ قطب الدین رازی کا فرمان یاد آتا ہے کہ جس کو ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ حضرت علامہ قطب الدین رازی ان دو کتابوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں کتابیں اتنی مقبول ہے، گلستاں اور بوستاں، اتنی مقبول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت شیخ سعدی میری زندگی کی تمام پونجی، تمام کتابیں لے لے اور اپنی دونوں کتاب مجھے دے دیں، اپنی دونوں کتاب گلستاں اور بوستاں، تو میں ان دو کتابوں کو لے کر اپنی قسمت پر ناز کروں گا۔ یعنی اتنی مقبول کتابیں ہیں۔ اور علماء کے یہ بھی اقوال ہیں کہ جس طرح حدیث میں بخاری شریف کی نظیر کوئی کتاب نہیں ہے اور فقہ میں ہدایہ کی مانند کوئی کتاب نہیں، اسی طرح فارسی میں گلستاں اور بوستہ کی مانند دوسری کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح یہ دو کتاب مقبول ہے، اور جو ہے عرصہ دراز سے یہ دونوں کتابیں مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے، اور بہت زیادہ ان دونوں کتابوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ دونوں کتاب جو ہے فارسی زبان ہی میں ہے۔ تو آئیے ہم جو ہے اتنی گفتگو کے بعد سبق کو شروع کرتے ہیں۔ گلستان سعدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ہر مصنف کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب کو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، برکت و استعانت کے لیے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے اور قرآن مقدس بھی تسمیہ سے شروع ہے، اور بزرگ اسلاف کرام جب بھی کسی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو وہ اس کے شروع میں تسمیہ پڑھتے ہیں، تسمیہ لکھتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے، اور قرآن مقدس کی بھی پیروی ہے اور احادیث کریمہ کی بھی اتباع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، کہ
کہ ہر وہ کام جو ہر وہ شان والا کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اب تک وہ کٹا ہوا رہتا ہے، یعنی مکمل نہیں ہوتا، ادھورا رہتا ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق جو ہیں اور اسی حدیث کی پیروی کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی نے بھی اپنی کتاب کو تسمیہ سے شروع کیا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ تو اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ منت مر خدای را عز و جل کہ طاعتش موجب قربت است۔ خدائے بزرگوں برتر کا احسان ہے کہ جس کی فرما برداری اس کے نزدیک ہونے کا سبب ہے، اور بشکر اندرش مزید نعمت، اور اس کے شکر ادا کرنے میں نعمت کی زیادتی ہے۔ ہر نفس کے فرو میں رود ممد حیات است۔ ہر وہ سانس جو کہ اندر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، زندگی کو بڑھانے والی ہے، اور چوں و چوں برمی آیت، اور جب بہار آتی ہے مفرح ذات، طبیعت کو خوش کرنے والی ہے۔ پس در ہر نفس دو نعمت موجود است، پس ہر سانس میں دو نعمت موجود ہے، اور بر ہر نعمت شکر واجب، اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب و ضروری ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ تو ہم پہلے ایک ایک لفظ کا معنی دیکھیں، کیونکہ یہی ضروری ہے۔ اگر بندہ ایک ایک لفظ کا معنی سمجھ لے تو پھر اس کو ترجمہ کرنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ منت یہ میم کے کسرے کے ساتھ ہے، یعنی میم کے زیر کے ساتھ۔ اس کا معنی ہے احسان مند ہونا، احسان کرنا۔ عربی میں اس کا معنی بھی یہی ہے، احسان کرنا، احسان مند ہونا۔ جب اس کے ساتھ اعلیٰ صلہ لگ جائے تو پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے اور ہو جاتا ہے احسان جتلانا۔ جیسے قرآن مقدس میں اللہ کریم نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر 4 پارے میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو اعلیٰ صلے کے ساتھ اس کا معنی ہے احسان جتلانا۔ اور منت من یمنو سے عربی میں باب نصر ینصرو سے ہے احسان، اور منت یہ مصدر ہے، اس کی جمع جو آتی ہے وہ منن۔ اس کے بعد ہے مر۔ یہ لفظ مر جو ہے اس کا معنی آتا ہے خاص۔ یہ خاص کسی شے کو، ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ مخصوص طریقے پر اگر تعلق کرانی ہوتی ہے تو یہ مر کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ مر جو ہے یہ حرف ربط ہے، کبھی اس کا معنی واسطہ بھی آتا ہے، کبھی شمار کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کبھی یہ تزئین اور خوبصورتی کے لیے آتا ہے۔ آپ یہاں پر خوبصورتی کے لیے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض کتابوں میں لفظ مر کا استعمال نہیں ہے۔ خدائے را عز و جل، خدا یہ لفظ خدا سے بنا ہے۔ خود آ کا معنی آتا ہے خود آنے والا، کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو خود سے ہو۔ تو چونکہ اللہ رب العزت خود سے ہے، اس کو نہ کسی نے پیدا کیا، اس کا نہ کوئی خالق ہے، وہ خود خالق ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے لفظ خدا مخفف کیا گیا اور تخفیف کرنے کے بعد خدا ہوا۔ اور کبھی ہم خداوند بھی بولتے ہیں، تو میں نے بتایا بھی ہے کہ خداوند جو ہے یہ ایک حرف ہے، حرف تشبیہ، یہ کسی اسم میں مشابہت کا معنی پیدا کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ہم خداوند بولتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے خدا جیسا، لیکن مراد اللہ رب العزت ہی ہوتا ہے۔ اور خدائے میں جو یا ہے وہ یا وصف کے لیے ہے، را یہ یہاں پر برائے کے معنی میں ہے۔ را کئی معنوں پر دلالت کرتا ہے، کبھی تو یہ را جو ہے از کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی در کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی زائد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس عبارت میں جو ہے یہ را برائے کے معنی میں ہے۔ عز و جل، عز و جل یہ عربی کے جملے ہیں۔ عز یعز باب ضرب یضرب سے عزت والا ہونا، معزز ہونا۔ جل بزرگی والا، جل یجل یہ بھی باب ضربہ سے ہے،
اور بزرگی والا ہونا، تو یہ ہوا اس کا معنی کہ۔ اس کے بعد کہ ذکر ہے۔ لفظ کہ کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ لفظ کہ جو ہے یہ کبھی اسم موصول کی علامت ہوتی ہے، اور کبھی لفظ کہ اسماء استفہامیہ میں سے ہوتا ہے، قدام کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب ہم کیسے پہچانیں؟ اس کی پہچان بھی تو ترجمے سے لگ جاتا ہے، لیکن اس کی ایک پہچان بھی بتائی گئی ہے کہ اسم موصول کی علامت کب بنے گی۔ کہ اسم موصول کی علامت تب بنے گی جبکہ یائے مجہول کے بعد کہ جو ہے استعمال کیا جائے، یا پھر لفظ آ کے بعد کہ استعمال کیا جائے، یا پھر جو ہے لفظ ہر کے بعد کہ کا استعمال ہو، تو اس وقت جو ہے لفظ کہ جو ہے اسم موصول کی علامت ہوتی ہے۔ ورنہ اسماء موصولہ وہ الگ ہے، لیکن لفظ کہ اگر تنہا پایا جائے تو کب بنے گی؟ جبکہ یا مجہول کے بعد آئے، ہر کے بعد آئے اور آ کے بعد آئے عبارت میں، تو وہ پھر وہ کہ لفظ کہ اسم موصول کی علامت ہوتی ہے اس وقت۔ اس کے علاوہ بقیہ جب پایا جائے تو جب پھر اس وقت جو اسماء استفہامیہ سے میں سے ہوتا ہے اور وہ قدام کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ کہ چونکہ یا مجہول کے بعد ہے یہ، اور یہ اسم موصول کی علامت ہے۔ طاعتش موجب قربت است، اس کی فرما برداری اس کے نزدیک ہونے کا سبب ہے۔ طاعت اس فرما برداری اس کا معنی آتا ہے، اور اس کی جمع طاعات آتی ہے، اور عربی میں اگر لیا جائے تو طاعتو جو ہے اس کا فعل ہے فرما بردار ہونا، اور شین طاعتش یہ اس میں اضافت ہے اس کی فرما برداری، تو طاعت یہ اس کا معنی فرما برداری، اور شین کا معنی اس کی یہ شین ضمیر متصل ہے نا۔ ضمیر کی دو قسم ہوتی ہے، ضمیر متصل، ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل وہ ضمیر جو اپنے ما قبل سے ملی ہے، اور ضمیر منفصل وہ ضمیر جو اپنے ما قبل سے جدا ہے۔ ضمیر منفصل وہ ضمیر جو اپنے ما قبل سے جدا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر لفظ او ہے، تو یہ ضمیر منفصل ہے، یہ اپنے ما قبل سے ہمیشہ جدا رہتی ہے، ملی بھی نہیں ہوتی۔ البتہ لفظ شین یہ ضمیر متصل ہے، اپنے ما قبل سے ملی ہوتی ہے، جدا نہیں ہوتی۔ تو طاعتش یہ ضمیر متصل ضمیر اضافی ہے، اور اس میں اضافت بھی ہے۔ موجب قربت است، موجب سبب معنی آتا ہے، قربت یہ مصدر ہے، قرب یقرب باب کرم یکرم سے نزدیک ہونا، اور اس کا استعمال فارسی میں بھی ہوتا ہے، قربت نزدیک ہونا۔ است کا معنی ہے تو اس کے نزدیک ہونے کا سبب ہے۔ تو اب اس میں چونکہ اضافت ہے، اضافت کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتانا ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ہر کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے کچھ باتیں بتا دوں۔ اضافت ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کرنا کہ مخاطب کو پوری بات معلوم نہ ہو سکے۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہے، ایک مضاف ہوتا ہے اور ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، دونوں سے مل کر ہوتا ہے پھر اضافت۔ مضاف جس کی نسبت ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر غلامی زید، زید کا غلام، تو غلام کی نسبت ہم نے زید کی طرف کی تو غلام مضاف ہوا، اور زید جس کی طرف ہم نے نسبت کی ہے وہ زید مضاف الیہ ہے۔ یہ باتیں ہو گئیں مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں۔ اب ان کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں، اردو میں بھی علامات ہیں، فارسی میں بھی علامات ہیں۔ علامات اردو میں کاکے کی، را رے ری، نانے نی آپ کو معلوم ہے، لیکن فارسی میں جو علامات ہیں وہ ہم نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ 3 ہیں، لیکن علماء فارسی کہتے ہیں کہ فارسی میں اضافت کی علامت کل 6 ہے۔ 3 قلیل الاستعمال ہے اور 3 کثیر الاستعمال ہے۔ قلیل الاستعمال جو ہے وہ را ہے، از ہے، با ہے، ان تینوں کا استعمال اضافت میں کم ہوتا ہے۔ البتہ جو 3 ہے، کسرہ یعنی زیر، حمزہ یا مجہول، یہ 3 اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کثرت استعمال کی وجہ سے علماء زیادہ تر انہی تینوں کو بیان کرتے ہیں، اور ان تینوں کو جو را، از، با ان تینوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔
تو خیر اضافت کے علامات کل 6 ہیں فارسی میں، 3 قلیل الاستعمال ہے اور 3 کثیر الاستعمال ہے۔ تو کثیر الاستعمال یاد رکھیے تو زیادہ بہتر ہے، وہ زیر ہے، حمزہ ہے اور یا مجہول ہے، یہ فارسی میں علامت ہے اضافت کی۔ اضافت کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک اضافت مستوی اور ایک اضافت مقلوبی۔ اضافت مستوی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں مضاف پہلے ہوتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں، اور مضاف پر عموماً کوئی علامت ہوتی ہے، یہ اضافت مستوی ہوتا ہے۔ اور اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں ہو اور مضاف پر کوئی علامت بھی ہو فارسی میں، تو یہ اضافت مستوی ہے۔ ایک اضافت ہوتی ہے اضافت مقلوبی کہ جس میں مضاف الیہ پہلے ہوتا ہے، مضاف بعد میں ہوتا ہے، یعنی الٹا ہو جاتا ہے۔ مقلوب کا معنی بھی الٹا آتا ہے کہ مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ اور مضاف کو مضاف الیہ کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، تو مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں، یہ اضافت مقلوبی، اور کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو مثال دوں، ہم بولتے ہیں شاہ جہاں، دنیا کا بادشاہ، لیکن اس کو اس طرح سے بھی بولتے ہیں جہاں شاہ، جہاں شاہ۔ تو اب جو ہے یہ اضافت مقلوبی ہے، اضافت ہے لیکن اضافت مقلوبی ہے، اور اس میں کوئی علامت بھی نہیں پائی جا رہی ہے، اضافت مقلوبی جہاں شاہ۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر اس میں اضافت کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ اضافت کی علامت جو ہے فارسی میں جو 6 ہے وہ تبھی آتی ہے جب کہ مضاف پہلے ہو اور مضاف الیہ بعد میں ہو، لیکن اگر مضاف الیہ پہلے آ جائے اور مضاف بعد میں آ جائے، جو کبھی کم اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت پھر کوئی علامت فارسی کی جو اضافت میں ہے، اضافت کی علامت جو فارسی میں ہے وہ نہیں آتی ہے، اور اس کو جو ہے اضافت مقلوبی بولتے ہیں۔ یہ میں نے ذہن میں تھی تو میں نے آپ کو یہ باتیں بتا دی، خیر اللہ قبول فرمائے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں، اضافت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب کہتے ہیں وَبَالشُّکْرِ اندرش مزید نعمت ہر نفس کہ فرو میں ربط۔ واو کا معنی اور ہے، با بشکر، با در کے معنی میں ہے، اور شکر کا معنی شکریہ ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا۔ عربی میں جائیں گے تو شکر یشکرو سے ہے، باب نصر ینصرو سے شکر ادا کرنا۔ اندر کا معنی اندر ہی ہے، اور شین یہ ضمیر متصل ہے، جیسے میں نے آپ کو ماقبل میں بتا دیا ضمیر کے بارے میں، ضمیر اضافی ضمیر متصل۔ مزید نعمت، مزید یہ زیادہ یزید سے، مزید عربی کا لفظ ہے، باب ضرب یضرب زیادہ ہونا، مزید یہ مصدر میمی ہے، مصدر میمی ثلاثی مجرد کے اس مصدر کو کہتے ہیں جس کے شروع میں میم ہو، یہ اس کی مختصر تعریف ہے۔ مزید زیادہ ہونا، اور نعمت انعام و اکرام، تو مزید نعمت، نعمت کی زیادتی، ہر نفس سے، ہر کا معنی تمام ہے، سب ہے، اور یہ ہر اگر آپ منطق میں جائیں گے تو ہر یہ فارسی میں موجبہ کلیہ کا سور ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اپنے تمام افراد پر بولا جاتا ہے، معنی ہے سب تمام۔ نفس، نفس نون اور فا کے زبر کے ساتھ، نفس معنی سانس ہے، اور نون کے زبر کے ساتھ فا کے سکون کے ساتھ اس کا معنی جان آتا ہے، نفس۔ اور اس نفس کی جمع جو آتی ہے وہ نفوس اور انفس آتی ہے، اور نفس کی جو جمع آتی ہے وہ انفاس آتی ہے۔ کہ یہ اسم موصول کی علامت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر یا مجہول کے بعد اگر کیا جائے تو وہ اسم موصول کی علامت ہوتی ہے، تو یہاں پر یا مجہول کے بعد ہے کہ، یہ اسم موصول کی علامت ہے، معنی ہے جو۔ فرو نیچے کم اس کا معنی آتا ہے، اور میرود، میرود یہ فعل حال ہے جو مضارع کے شروع میں می لگا کر یا ہمی لگا کر فعل حال بنایا جاتا ہے۔ فعل حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں کسی کام پر دلالت کرتا ہے۔ فعل حال بنانے کا قاعدہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ فعل مضارع کے شروع میں می یا ہمی اگر آپ لگا دیں گے تو فعل حال بن جاتا ہے۔ اب یہ ایک بات اور الگ ہے کہ می یا ہمی کب کب لگائیں گے، یہ بات الگ ہے۔
می یا ہمی میں فرق کیا ہے؟ می یا ہمی میں فرق یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو بتا دوں، می یا ہمی میں علماء فارسی نے جو فرق بتایا وہ یہ ہے کہ می میں دوام و استمرار نہیں ہوتا، می میں اطلاق ہوتا ہے، یعنی می میں ہمیشگی اور لگاتار کا معنی نہیں پایا جاتا، برخلاف ہمی کے کہ ہمی میں دوام و استمرار یعنی ہمیشگی اور لگاتار کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو دوام و استمرار کا معنی پیدا کرنا ہو کہیں تو وہاں پر ہمی کا استعمال کریں، اور اگر دوام و استمرار کا معنی پیدا نہ کرنا ہو بلکہ اطلاق ہی رکھنا ہو تو پھر وہاں پر آپ می کا استعمال کریں۔ ممد حیات است، زندگی کو بڑھانے والی ہے۔ ممد یہ باب فعال سے ہے، بڑھانے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ حیات زندگی، است ہے، زندگی کو بڑھانے والی ہے۔ ممد حیات است، یہاں پر بھی اضافت ہے۔ چوں برمی آیت، واو اور کے معنی میں ہے، اور چوں یہ حرف شرط ہے، حروف شرائط میں سے، حروف شرط میں سے چوں حرف شرط ہے۔ حروف شرط جو ہوتے ہیں وہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں اور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ دوسرے کا وجود پہلے پر موقوف ہے۔ ترکیب میں پہلے کو شرط، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ حروف شرط یہ مستقبل کے لیے بولے جاتے ہیں، اگرچہ ماضی پر داخل ہو جائے تب بھی مستقبل ہی کے معنی میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے چوں، میں نے بتایا کہ یہ حرف شرط ہے۔ حرف شرط چوں، اگر، ور، یہ تمام کے تمام حروف شرط ہے۔ برمی آیت برآمدن سے ہے، باہر آنا، یہ بھی فعل حال ہے، مضارع کے شروع میں می لگا کر جو ہے فعل حال بنایا گیا ہے، باہر آتی ہے۔ مفرح ذات، مفرح تفریح سے بنا ہے، باب تفعیل سے کا مصدر ہے، خوش کرنے والا۔ ذات طبیعت، پس کا معنی پیچھے بھی آتا ہے، تب تو بھی آتا ہے، اور پس کا معنی پھر بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر پھر کے معنی میں ہے۔ در کا معنی میں، لیکن در جو ہے یہ لفظ مشترک ہے، مشترک کہ جس کے بہت سارے معنی ہوں اور وہ اپنے ہر ایک معنی پر اعلیٰ سبیل البدلیت دلالت کرے، تو چونکہ تمام معنی پر ایک وقت میں دلالت نہیں کرتا۔ در یہ اس کا معنی میں بھی آتا ہے، در کا معنی دروازہ بھی آتا ہے، اور در کا معنی جو ہے اندر بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر در جو ہے وہ میں کے معنی میں مستعمل ہے۔ ہر نفس سے، جیسا کہ میں نے بتایا، ہر یہ فارسی میں موجبہ کلیہ کا سور ہے، تمام کے معنی میں آتا ہے، سب کے معنی میں آتا ہے۔ نفس، نفس سانس، دو نعمت موجود است، دو نعمت انعام و اکرام موجود است، موجود ہے، موجود وجد یجد، عربی میں جائیں گے تو موجود ہونا، حاضر ہونا، است ہے۔ وبر، واو کا معنی اور، بر کا معنی پر، ہر، سب، تمام، نعمتیں، نعمت، انعام و اکرام، شکر، ایک شکر، واجب، ضروری، وجب یجب، واجب ہونا، ضروری ہونا، واجب اس میں فاعل کا صیغہ۔ تو یہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ جو ہے بتایا ہے، اور ان تمام باتوں کو انشاءاللہ یاد رکھیں تو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اب میں پھر ایک مرتبہ ترجمہ لگا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ منت مر خدائے را عز وجل کی طاعتش موجب قربت است، خدائے بزرگ و برتر کا احسان ہے کہ جس کی فرما برداری اس کے نزدیک ہونے کا سبب ہے، اور بشکر اندرش مزید نعمت، اور اس کے شکر ادا کرنے میں نعمت کی زیادتی ہے۔ ہر نفسے کے فرو میں رود، ہر وہ سانس جو کہ نیچے جاتی ہے، ممد حیاتس، زندگی کو بڑھانے والی ہے۔ وچوں برمی آیت، اور جب باہر آتی ہے، مفرح ذات، طبیعت کو خوش کرنے والی ہوتی ہے۔
پس در ہر نفس سے دو نعمت موجود است، پھر ہر سانس میں دو نعمت موجود ہے اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ مطلب اور تشریح اور اس کی وضاحت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کا انسانوں پر بے پایا و بے انتہا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے لوگ انسانوں پر جتنا احسان کیا، بندہ کتنا یہ شکر ادا کر لے، کتنی عبادتیں کر لے، اس کا احسان جو ہے زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اور فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کرے اور خدا تعالیٰ کا احسان مند ہمیشہ رہے، ہمیشہ اس کا احسان مانے۔ اور کیونکہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا واسجد واقترب، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کی عبادت کرے، کیونکہ سجدہ کرنا یہ خدا تعالیٰ کے قریب ہونے کا سبب ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ تو اور ہمارے بزرگان دین سجدے میں دعائیں بھی کیا کرتے تھے، تو سجدے کی حالت میں انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور شکر ادا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور قرآن مقدس میں خود فرمایا گیا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور مزید نعمتیں عطا کروں گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو شکر ادا کرنے میں یہ نعمت کی زیادتی ہے، نعمت کا بڑھاوا ہے۔ ہر نفس کے فرو میں ربط، سانس جو کہ اندر جاتی ہے، سانس ایک انسان کی زندگی میں ایک بہت جو ہے معنی دار چیز ہے اور بہت اہم رول ہے اس کا انسان کی زندگی میں، کہ اگر سانس بند ہو جائے تو پھر انسان جی نہیں سکتا، اس کو موت آ جائے گی۔ سانس جب اندر جاتی ہے تو روح کو تازگی بخشتی ہے، جب باہر آتی ہے تو جو ہے طبیعت اس سے خوش ہوتی ہے۔ اور کہا کہ انسان رات و دن میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، تو یہ اللہ کا کروڑ احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں سانس جیسے نعمت دی، اور پھر سانس میں بھی کتنی ساری نعمتیں چھپی ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ رب العزت کا احسان مانے اور اس کا شکریہ ادا کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی بندگی کرے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو۔ حضرت شیخ سعدی اس مختصر سی عبارت سے یہی بتانا چاہتے ہیں۔